والا ہے، بقیہ مال اور رشتہ دار جس کے لیے دین اور شریعت کو مکمل ہم بالائے طاق رکھتے ہیں، یہ کوئی بھی ساتھ نہیں آئے گا، کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا، کوئی بھی کسی قسم کی ہیلپ نہیں کر سکتا. یاد رکھیے کسی قسم کی جو ہے وہاں مدد بھی نہیں ملیں گی. آئیے اللہ رب العزت نے یہ حل نہ کیا، قرآن نے بہرحال بہت سی جگہ بتائی. تو یہ نیک اعمال ہے جو انسان کے ساتھ آتے ہیں، نیک اعمال ہے جو انسان کے ساتھ آتے ہیں. اب سوال یہ ہے، سوالات تو بڑے آسان ہیں، سوالات تو بڑے آسان ہیں. 3 مختصر سے سوالات کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں تو یوں کہہ دوں گا اللہ. من نبیو کا، اتنا سا سوال میں کہہ دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین اسلام. اتنا آسان. یاد رکھیے سوالات 3 ہیں، مختصر سے ہے، لیکن وہی جواب دے پائیں گا جس کی زندگی اس پر گزری، جس کی زندگی اس پر گزری، جس نے دین جو اللہ کو واقع میں رب مانا، اسی سے دعائیں کی، اسی سے مشکل کشا میں آواز دی، اسی سے حاجت روائی کرائی، اسی سے دستگیری کی، اسی سے اولاد مانگی، اسی سے زندگی مانگی، اسی سے تمام چیزیں اس نے کی. جس نے اس کو اپنا مانا تھا وہی کہیں گے اللہ میرا رب ہے، ورنہ دوسرے تو الگ الگ وہ کریں گے، وہ نہیں لے سکیں گے اللہ کا نام. جس نے واقعی میں اللہ کے لیے سب کچھ کیا وہی کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے. جواب آسان دکھتا ہے، اللہ اتنا تو کہنا ہے، لیکن جواب منہ سے نہیں نکلے گا. وہ خبر کی اللہ کی اور فرشتوں کا وہ عالم، انسان جواب نہیں دے پائیں گا. اور انسان یاد رکھیے جو عمل کرتا ہے وہی کہتا ہے. واقعات آپ سنتے ہیں بہت سے لوگوں کی موت کا وقت آ گیا اور گانے گا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھو، نہیں آتا ہے منہ پر. زندگی میں جو عمل کیا وہی ہونے والا ہے. یاد رکھیے وہی ہونے والا ہے. زندگی پر گانے گائے، گانے نکلیں گے موت کے وقت. اور رسول اللہ فرماتا ہے جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. نماز کی حالت میں مرا، نمازی اٹھایا جائے گا. طواف کی حالت میں مرا، طواف میں اٹھایا جائے گا. اللہ کی راہ میں مارا گیا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جس حالت میں مرتا ہے اس حالت میں اٹھایا جاتا ہے. تو جس نے واقعی میں اللہ کو رب مانا، اس کے ساتھ شریک نہیں کیا، وہی کہہ پائیں گا ربی اللہ، میرا رب اللہ، باقی نہیں کوئی. آسان نہیں ہے. دوسرا سوال من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ میں تو آسانی سے کہوں محمد صلی اللہ. نہیں، یہ جواب صرف وہ دے پائیں گا جس نے واقعی میں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کی اتباع پہ گزاری ہے. وہی کہہ سکیں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. باقی لوگوں کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلیں گے. یا تو ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ کہیں گا، یا کہیں گا لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکلیں گے. تو جس نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کو ہادی، اپنا رہبر اور اپنا جو ہے اتباع کے لائق سمجھا، آپ کی سنت پہ عمل کیا اور تمام زندگی اسی پہ گزاری اور اسی پہ اس کا خاتمہ ہوا، تو یہی آدمی ہے جو آسانی سے کہیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. اور گواہی دیں گا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. بقیہ لوگوں کے منہ سے نہیں نکلیں گے. تیسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہم سمجھتے کتنا آسان ہے دین اسلام. یاد رکھیے یہ وہی شخص کہہ سکیں گا جس نے واقع میں شریعت کو نمونہ بنایا اور اس پہ زندگی گزاری، جس نے غیروں کے طریقے پہ زندگی گزاری ہے، وہ کہہ پائیں گا دین اسلام ہے میرا. جس نے اپنے نکاح، اپنی پیدائش کے رسومات اور اپنی موت کے رسومات، اپنی زندگی کے حال اور احوال کافروں کے جیسے بنا رکھے، کیا وہ کہہ پائیں گا میرا دین اسلام ہے؟ یہ تو وہی کہہ پائیں گا جو خالص اسلام پر چلا ہو، وہ کہیں گا میرا دین اسلام ہے. ورنہ وہ کہیں گا مجھے نہیں پتا کیا ہے، لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام ہے. یہ حالت ہوں گی. سوال مختصر سے ہے، جامع ہے. جس نے اس پہ زندگی گزاری وہی جواب دے پائیں گا. باقی لوگوں کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ کسی چیز کا جواب دے پائے اس میں سے. آئیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کا اس خبر کے تعلق سے کیا معاملہ تھا. سوال و جواب کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر کے حالات بتائے. تو ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول، خبر کے اندر جب فرشتہ کھڑا ہوگا، اور فرشتے ہوں گے خبر میں گز لے کر، یاد رکھیے فرشتہ کھڑا ہوگا اور جب ہم سے سوالات کریں گا ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے. ایک انسان کیسے جواب دے پائیں گا؟ ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے. اتنے خوفناک یہ جو فرشتے ہیں منکر اور نکیر اندر آئے ہوئے، اور ایک فرشتہ روایت میں گز یا ہتھوڑے لے کر آئیں گا. ہاں ایک انسان تو مٹی کا بت بن جائے گا، کیسے جواب دیں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت کے اندر یہ اس کے قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ جما دیں گا. کلمہ توحید کی برکت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی برکت سے اللہ دنیا اور اس کے آخرت میں قدم جما دیں گا. جس کے تعلق سے اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں تفصیلات دی اور بیان کی اور کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العزت جو ہے کہ ایمان والوں کو
کلمے اپنے کلمے کے ذریعے، کلمے طیبہ کے ذریعے، توحید کے کلمے کے ذریعے اس دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھیں گا. تو یاد رکھیے یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو انسان کو دنیا میں اور آخرت میں جما دے گا. سوال یہ کلمہ تو چھوٹا سا ہے، اس کے تقاضوں کو جس نے پورا کیا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. اس کے تقاضے صرف یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد کافی ہوا، اس کے تقاضوں کو جس نے لحاظ رکھا، اس کے مطابق اس کی زندگی گزری، وہی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. بقیہ دوسرے لوگ جواب نہیں دے پائیں گے. یاد رکھیے تو یہ کلمہ طیبہ ہے جو ہمیں وہ کریں گا. تو اس کلمے کو ہم تھام لیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اب آئیے ان 3 سوالات کے بعد ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، ایک چوتھا سوال بھی ہے، لیکن یہ سوال ان تینوں کا نہیں ہے، یہ الگ سے ایک سوال ہوگا جو ابو داؤد کی روایت اور مسند احمد کی حدیث ہے اور بخاری میں بھی اس کا ایک حصہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اچھا انسان جواب دے دے گا کہ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور اسلام میرا دین ہے، تو فرشتے پوچھیں گے اے شخص، اے نیک انسان، تجھے کہاں سے پتا چلا، کیسے معلوم ہوا کہ یہ جواب کیسے ملے؟ تو آئیے اب سنیے جواب کہاں ہے، کہاں یہ جواب چھپے ہوئے تینوں سوالات کے. اس چیز کو جان لے اور کبھی اپنے زندگی میں اب اس چیز کو نہ چھوڑے. ان اگر جوابات کو بآسانی خبر میں دینا ہے تو کیا ہے وہ چیز جس نے اس نیک انسان کو جواب دینے کے لیے وہ کیا، جس نے اس کو جواب بتایا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں نیک انسان سے فرشتے پوچھیں گے اور کہیں گے ما یدری کا، کیسے تجھے پتا چلا، کیسے معلوم ہوا ان کے جوابات؟ وہ کہیں گا نیک انسان قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی. اور پھر فرمائیں گا آمنت بہ، ایمان لایا تھا، وتصدق بہ، اور اس پر جو ہے میں نے اس کی تصدیق کی تھی. کہاں ہے جوابات؟ کون سی گائیڈ بک میں اس جو ہے کوشچن کے جو ہے آنسرز ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب میں جواب ہے. جب اس سے پوچھا جائے گا، کوئی چوتھا سوال نہیں ہے، الگ سے پوچھا جائے گا کہاں سے جواب ملے؟ وہ کہیں گے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی. آمنت بہ، صرف پڑھی نہیں ایمان بھی لایا تھا. وتصدقت، اور اس کو میں نے تصدیق بھی کیا تھا اس چیز کو. تو کیا پتا چل رہا ہے اس سے؟ اللہ کی کتاب ہے جس میں جوابات ہیں. آئیے اب برے انسان سے پوچھیں گے تو جواب کیوں نہ دے پایا، جواب کیوں نہیں ملا جو تجھے ہے؟ وہ کہیں گا اللہ فرشتے اس سے پوچھیں گے لا دریتا ولا تلیتا، کہ تو نے جواب کیوں نہیں ملا؟ تو وہ کہیں گا نہ قرآن پڑھا، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے جانا. وہ کہیں گا میں نے نہ قرآن پڑھا نہ میں نے جانا. فرشتے کہیں گے نہ تو نے تصدیق کی، نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ تو نے اس کو جاننے کی کوشش کی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ ہوگا. دو مختلف روایت میں 2 کے تذکرے آتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ ہوگا جو گز لیے ہوئے ہوگا، لوہے کی سلاخ